السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 268، 269، 270، 271 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ بہت کشائش والا سب کچھ جانتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولی الالباب۔ جسے چاہے سمجھ عنایت کرتا ہے، اور جسے سمجھ ملی اسے بڑی خوبی ملی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت میں انسان کو ایک شیطانی وسوسے سے آگاہ کیا گیا ہے جو اسے انفاق فی سبیل اللہ سے روکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس کا تھوڑا اور علاج بتایا گیا ہے۔ مال و دولت سے محبت، اس کے جمع کرنے کی طرف رغبت، اسے بچا بچا کر صرف کرنے کی طرف رجحان انسان کی کمزوری ہے۔ اس لیے انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، میرے پاس کچھ نہ بچے گا، میں نادر اور مفلس بن کے رہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان خیالات اور وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بتایا کہ یہ تعلیم شیطان کی ہے، اسے دل میں جگہ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور فضل و رحمت والا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی اس نے دے رکھا ہے، اور آئندہ بھی وہی دے گا۔ اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مفلسی کا خوف ہرگز نہیں ہونا چاہیے، وہ خوش ہو کر اور زیادہ دے گا۔ ایسی باتوں کو سمجھ اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کی قوت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جسے یہ سمجھ عطا ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور تم جو خیرات تقسیم کرو گے یا کوئی منت قبول کرو گے تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر خیرات ظاہر کر کے دو تو کیا اچھی بات ہے، اور اگر اسے چھپاؤ اور دو فقیروں کو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں یا نظر مانیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ ناجائز کام کی نیت رکھنا، ناجائز جگہ نظر ماننا، یا ناجائز موقع پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور ایسے شخص کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا، اور نہ اس کا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اس سبق کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم صدقات و خیرات خواہ چھپا کر دو یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ پوری طرح اس سے خبردار ہے۔
اگر یہ خوف ہو کہ یہ لوگ ریاکاری یا دکھلاوا نہ سمجھیں تو یہ نیکی چھپا کر کرو۔ اگر یہ خیال ہو کہ لوگوں کو بھی ترغیب دی جائے تو برملا سب کے سامنے دو۔ بہرحال نیکی کا قبول ہونا نیت پر موقوف ہے۔ چھپا کر اس لیے خرچ کرنا کہ لینے والے کو شرم محسوس نہ ہو، یا ظاہر طور پر اس لیے خرچ کرنا کہ اور اس کے دل کو بھی شوق ہو، اوروں کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ دونوں بہتر ہیں، لیکن ہر لحاظ سے موقع اور مصلحت کا لحاظ اور نیت کی درستگی ضروری ہے۔ آیت نمبر 268 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو روکتا ہے اور انسان کے دل میں یہ بدگمانی پیدا کرتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جائے گا، حالانکہ اسے اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ آیت نمبر 269، اس آیت میں اللہ تعالیٰ جس بندے کو حکمت کی باتوں کی سمجھ عطا کرتا ہے وہی کامیاب ہوا۔ نصیحت اور غور و فکر تو صرف عقل والے ہی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 270 کے اہم نکات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مال تم میرے رستے میں خرچ کرتے ہو یا کوئی منت مانتے ہو تو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ جو لوگ مفلسی کے ڈر سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور قیامت والے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 271، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا مومن بندہ میرے رستے میں خرائط اگر ظاہر کر کے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ ریاکاری سے بچنا، اگر وہ چھپا کر دے تو وہ بھی اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کے بدلے تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے، صدقہ جاری میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ اسلام ود عثمہ بٹ۔ سبحان ربک رب العزت